رسول، وہ میرا خدا، وہ میرا قرآن، جس چیز کا آپ مطالعہ کریں گے نہ نبی کا جواب ملے گا، نہ نبی کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی ہے اس کا جواب ملے گا۔ میرے نبی قیامت تک کے لیے نبی بن کر کے آئے ہیں، تو نبی کے اوپر جو کتاب نازل ہوئی قرآن، وہ بھی صبح قیامت تک کے لیے قرآن بن کر کے آیا ہے۔ اس کو کوئی بدل نہیں سکتا ہے، اس کو کوئی چینج نہیں کر سکتا ہے، اس کو کوئی تبدیل نہیں کر سکتا ہے۔ لاکھوں لوگ آئے، کروڑوں لوگ آئے، بے شمار لوگ آئے، اپنے وقت کے تاجدار آئے، اپنے وقت کے بادشاہ آئے، اپنے وقت کے حکمراں آئے، اور بڑی کوشش کی قرآن کو بدلنے کی، بہت کوشش کی قرآن میں تبدیلی لانے کی، مگر 1450 سال کا زمانہ گزر گیا ہے۔ میرا قرآن جیسے پہلے موجود تھا، میرا قرآن آج بھی ویسے ہی محفوظ ہے۔ نہ ایک زیر کوئی بدل پایا، نہ کوئی نقطہ آگے پیچھے کر پایا، نہ کوئی صورت کو تبدیل کر پایا۔ بہت کوشش کیا، بہت طرح کی تدبیریں لگائی، الفرقان نام کر کے ایک کتاب کو شائع کروایا کہ چلو قرآن کی جگہ ہم الفرقان دیتے ہیں، لوگ اسی کو پڑھیں گے، لیکن کوئی پڑھنے والا نہیں ملا۔ مگر میرے قرآن کی عظمت کا یہ عالم ہے کہ 1450 سال سے مسلمان پڑھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، جیسا نبی کے زمانے میں گزرا تھا وہ قرآن ویسے ہی آج بھی موجود ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ قرآن کی حفاظت کا ذمہ میرے خدا نے لیا ہے۔ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم نے قرآن کو نازل کیا، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ خدا فرماتا میں نے نازل کیا، میں ہی اس کی حفاظت کرنے والا ہوں۔ جو مٹانے والے ہیں آج ہیں، کل مر جائیں گے، اور خدا ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو جس کی حفاظت وہ کر رہا ہے وہ کتاب بھی ہمیشہ رہے گی۔ آج طرح طرح کے الزام لگتے ہیں، اور دوسرے اگر لگائیں تو کوئی تعجب نہیں، اپنے لوگ بھی لگاتے ہیں۔ تو پھر کرتا پیجامہ ایبا جبہ میں رہتے ہیں، اس کے باوجود بھی الزام لگاتے ہیں۔ میرے آقا مصطفیٰ جان رحمت کی ذات میں معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ نقص نکالنے کی کوشش کرتے ہیں، اختیار مصطفیٰ کو ناپنے کی کوشش کرتے ہیں، مصطفیٰ جان رحمت کی عظمت کو قائد کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مگر زمانہ جانتا ہے، دنیا جانتی ہے کہ میرے نبی کا چرچا اسی طرح سے ہو رہا ہے جیسے کل ہو رہا تھا، اور انشاءاللہ صبح قیامت تک اسی طرح ہوگا، اور قیامت میں بھی چرچا جو ہوگا وہ میرے نبی ہی کا چرچا ہوگا، وہاں بھی جو ذکر ہوگا وہ میرے رسول ہی کا ذکر ہوگا۔ آج طرح طرح کا الزام لگ رہا ہے کہ قرآن نے یہ کہا ہے، قرآن نے یہ کہا ہے، قرآن نے یہ کہا ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے، یہ کیوں کہا گیا، یہ نہیں رہنا چاہیے۔ مگر قرآن کا اگر مطالعہ کیا جائے تو آپ اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ قرآن نے انسانیت کا خیال رکھا ہے، قرآن نے آدمیت کا خیال رکھا ہے، قرآن نے انسانیت کا اتنا لحاظ کیا ہے کہ اگر اس کی تفسیر دیکھنی ہو تو میرے آقا کی ذات کو دیکھ لیجئے، میرے مصطفیٰ کو دیکھ لیجئے۔ قرآن جب تک نازل نہ ہوا تھا، میرے نبی کی ذات جب تک دنیا میں تشریف نہ لائی تھی، زمانے کا حال کیا تھا؟ امیر غریب چھوٹے بڑے بادشاہ فقیر کی اتنی کھائی تھی کہ زمانہ حیرت میں تھا کہ یہ ایک کیسے ہوں گے۔ لیکن میرے نبی مصطفیٰ جان رحمت نے دنیا میں قدم رکھ کر کے ایسا ماحول پیدا کیا ہے کہ خود نہ تھے جو راہ پر، اوروں کے عادی بن گئے۔ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ میرے مصطفیٰ دنیا میں تشریف لائے اور دنیا میں انقلاب برپا کیا۔ آج ایک بہت بڑا الزام اسلام پر، اسلام کے ماننے والوں پر ہوتا ہے کہ اسلام نے بیٹی کا احترام نہیں کیا، بیٹی کو برابری کا درجہ نہیں دیا، بیٹی کو برابر کھڑا نہیں کیا، بیٹی کو قید کر دیا ہے۔ ہم آزاد کرنا چاہتے ہیں، ہم آزادی دلانا چاہتے ہیں۔ آج ایک نعرہ لگ رہا ہے، بیٹی پڑھاؤ بیٹی بچاؤ۔ یہ نعرہ 2014 یا 2020 یا 2024 کا نعرہ نہیں ہے، یہ نعرہ بہت پرانا نعرہ ہے۔ یہ نعرہ سب سے پہلے مکے میں لگا تھا، اور میرے نبی نے یہ نعرہ دیا تھا، بیٹی بچاؤ بھی اور بیٹی کو پڑھاؤ۔
یہ نعرہ اسلام کا دیا ہوا نعرہ ہے، دنیا کے کسی انسان کا نہیں دیا ہوا نعرہ ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ انداز بدلا گیا ہے، مگر نعرہ میرے نبی کا دیا ہوا ہے۔ بیٹی بچاؤ، بیٹیوں کی حفاظت کرو، یہ کس نے بتایا؟ میرے نبی نے بتایا ہے۔ اب اس زمانے میں جب بیٹیوں کو گاڑا جاتا تھا، حال کیا ہوتا تھا کہ ایک باپ اپنی بیٹی کو زندہ گاڑ کے آتا تھا تو چوراہے پر سینہ چوڑا کر کے کہتا تھا، سن رہے ہو، میرے گھر میں ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی، اس کو میں نے زندہ گاڑ دیا ہے۔ تب تک دوسرا نوجوان کھڑا ہوتا تھا، ارے تم سے بڑا بہادر میں ہو، میں نے 2 بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا ہے۔ تب تک تیسرا کھڑا ہوتا تھا، تم سے بڑا جلیل میں ہوں، میں نے 3 بیٹیوں کو زندہ گاڑ دیا ہے۔ یہ سماج تھا جہاں بیٹیوں کو زندہ گاڑ کر کے فخر محسوس کیا جاتا تھا۔ ایسے ہی ماحول میں میرے نبی تشریف لائے، ارشاد فرمایا، اے لوگوں کیوں بیٹیوں کو گاڑ رہے ہو؟ سرکار یہ بیٹی ہمارے لیے زحمت ہے۔ نبی نے فرمایا کل تک تیرے لیے زحمت ہوگی، اب میں رحمت للعالمین بن کے آ گیا ہوں۔ دنیا کی ساری بیٹیوں کو میں نے رحمت بنا دیا ہے۔ خبردار کوئی بیٹی کو ہاتھ نہ لگائے گا۔ بیٹی گاڑنے کی چیز نہیں ہے، بیٹی تو قدرت کی کھیتی ہے۔ ظالم اسے گاڑو گے تو بولو صلاح الدین ایوبی کہاں سے پیدا ہوگا؟ اس بیٹی کو گاڑ دو گے تو محمد بن قاسم کہاں سے پیدا ہوگا؟ اس بیٹی کو گاڑ دو گے تو یزیدیت کا پنجہ مروڑنے والے امام حسین کہاں سے پیدا ہوں گے؟ اس بیٹی کو گاڑو گے تو بدعقیدوں کا پنجہ مروڑنے والے بریلی میں اعلیٰ حضرت کہاں سے پیدا ہوں گے؟ بیٹی بچاؤ، یہ بیٹی رحمت ہے، بیٹی کو رحمت میرے مصطفیٰ نے بنایا ہے۔ نعرہ لگا بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ، مگر انعام کا اعلان نہیں ہو۔ میرے نبی نے انعام کا اعلان کیا، اسی بہانے سے تو بچاؤ، اسی لالچ میں تو بچاؤ۔ اور اعلان اتنا بڑا کہ کائنات کا سارا بادشاہ ایک طرف ہو جائے تو بھی اس انعام کے برابر وہ کوئی انعام نہیں دے سکتا۔ میرے نبی نے کیا فرمایا؟ بیٹی بچاؤ، جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہو جائیں، تینوں بیٹی کی پرورش کر کے اس کا گھر بسا دے، تو میرے آقا فرماتے ہیں 3 بیٹی والا باپ جنت کا حقدار ہو جائے۔ ارے اب تو بولو یار، یہی تو ہے اعتراض کہ اسلام نے بیٹی کو کچھ نہیں دیا۔ بیٹی کی پیدائش پر میرے نبی نے جنت کی بشارت عطا فرمائی ہے، اس سے بڑھ کر بیٹی کو اور کیا چاہیے؟ اور آگے چلیے، میرے آقا نے فرمایا 3 بیٹی والا باپ جنت کا حقدار ہو جائے گا۔ صحابی رسول اللہ کی سرکار اگر 2 ہی بیٹیاں پیدا ہو تو نبی کی رحمت جھومی، ارشاد فرمایا اداس مت ہو، جس کے گھر میں 2 بیٹیاں پیدا ہو جائیں وہ باپ بھی جنت کا حقدار ہو جائے۔ سرکار اگر 1 ہی بیٹی پیدا ہو تو آقا کی رحمت جوش میں آئی، فرمایا جاؤ جس کے گھر میں 1 بیٹی پیدا ہو جائے وہ باپ بھی جنت کا حقدار ہو جائے۔ اور ایک نے کہا سرکار اگر بیٹی پیدا نہ ہو تو، خالی بیٹا پیدا ہو تو، خالی فریج پر سر کولر پھول بھی نہ لائے تو، اے سرکار میرے غلطی کیا ہے؟ اگر اللہ کے طرف سے صرف بیٹا ملے تو پھر جنت کا حقدار میں نہیں بن پاؤں گا، وہ لوگ جنتی نہیں بنوائیں گے۔ قربان جائیے اپنے نبی کی رحمت پر۔ ارشاد فرمایا صحابہ اداس مت ہو، جس کا کوئی سہارا نہیں اس کا نبی سہارا ہے، جس کا کوئی آسرا نہیں اس کا مصطفیٰ آسرا ہے۔ یہ بیٹیاں ہیں جن کو مصطفیٰ نے رحمت بنایا، اور وہی بیٹی جب آگے ہوئی، شادی شدہ ہوئی، بال بچے دار ہوئی، تو اب میرے آقا نے فرمایا ماں کے قدم کے نیچے جنت ہے۔ ماں کے نام پر بھی آپ لوگ اتنا آہستہ بولتے ہیں، ماں کے قدم کے نیچے جنت۔ اچھا ایک بات بتائیے، اللہ کے اپنے باپو سے بیٹھے نہیں قدم کے ساتھ، سرکار مختار کائنات ہے، ہمارا ایمان ہے نا، میرے نبی مختار کائنات ہے نا، مالک جنت ہے نا، تو اگر سرکار یہ کہہ دیتے، فرما دیتے کہ بیٹی کو رحمت بنایا اور جنت باپ کے قدم کے نیچے رکھ دیتے، ہم لوگ کا بھی رتبہ بلند ہو جاتا۔ کون تھا جو کہہ دیتا کہ کاہے رکھے؟ ارے نبی مالک ہیں صاحب، جس کے قدم کے نیچے چاہے رکھ دے، مگر میرے نبی نے کہاں جنت رکھی؟ ماں کے قدم کے نیچے جنت۔ یا رسول اللہ، ماں ہی کے قدم کے نیچے کیوں؟ تو نبی کی رحمت پکار کے کہے گی مرد تو ظالم تھے، عورت مظلوم تھی، مرد تو بیٹی کو گاڑ رہے تھے، یہی بیٹیاں تو گاڑی جا رہی تھی،
اور میں انہی لوگوں کا رتبہ بلند کرنے کے لیے آیا ہوں، انہی لوگوں کو مقام دینے کے لیے آیا ہوں۔ اور سنیے بیٹی کا 3 دور، بچپنا، جوانی، بڑھاپا۔ ایک دور اور سنیے، 30-35 برس کی عورت ہو اور اگر اس کا شوہر انتقال کر جا تو اس کی زندگی کیسے گزرتی ہے؟ آج تو اچھی گزر رہی ہے، مگر کل کیا ہوتا تھا مکے میں؟ کوئی بیوہ ہو جاتی تھی تو ایک کوٹری میں اس کو بند کر دیا جاتا تھا، 6 مہینہ رکھا جاتا تھا، غلاظت سے پاکی حاصل کرنے کے لیے پانی تک نہیں دیا جاتا تھا، اور جب غلاظت میں ڈوب جاتی تھی تو سر کا بال چھیل دیا جاتا تھا، گدھے پر بیٹھا دیا جاتا تھا، گاؤں کو گھمایا جاتا تھا۔ یہ کوکچلن ہے، یہ ڈائن ہے، یہ منوس ہے۔ اور یہاں کیا ہوتا تھا؟ کسی کا پتی مرتا تھا تو اس کے شوہر کو اسی کی رات میں آگ پر بیٹھا کر کے جلا کر کے راکھ کر دیا جاتا تھا شوہر کے ساتھ، اس کی بیوی کو کہ یہ ڈائن تھی، کوکچلن تھی، اپنے شوہر کو کھا گئی۔ 1 منٹ کے لیے مکہ شریف چلیے، مکہ ہی میں ایک بیوہ ہے، مکہ ہی میں ایک کنوارا ہے۔ بیوہ 40 سال کی ہے، کنوارا صرف 25 سال کا ہے۔ بیوہ مکے میں بے مثال اور کنوارا پوری کائنات میں بے مثال۔ اب میں نام لوں گا تو چپ نہ رہیے گا۔ بیوہ کا نام حضرت خدیجۃ الکبریٰ ہے اور کنوارے کا نام محمد الرسول اللہ۔